إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم، شفیع معظم، صاحب حوض کوثر، ہادی برحق، بشیر و نذیر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز ساتھیوں، دین میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم گزشتہ جمعہ جنت الفردوس کی بعض نعمتوں کا تذکرہ کر چکے ہیں اور آج اسی کے تسلسل کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کا اجر یقیناً ضائع نہیں کریں گے، ان کی اس محنت کو بیکار جانے نہیں دیں گے، بلکہ ان کو ایسی جنتوں کا انعام عطا کریں گے جس کا نہ ان کا دماغ ان کی نعمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ وہاں کی آشائشات کا، وہاں کی سہولتوں کا، وہاں کے آرام کا، وہاں کی عیش و عشرت کا مکمل طور پر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. ایسی عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے دی ہیں جو دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے: اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جنات عدن ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور وہاں پر ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وہاں ان جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ایسے لباس وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کو ایسے لباس پہنائے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے جس کا رنگ سبز ہوگا. اور وہ کیا کریں گے؟ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. اللہ خود کہتا ہے کہ یہ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کہ یہ ایسی اچھا ثواب ہے، یہ ایک بہت ہی اچھے قیام کی جگہ ہے جو ان لوگوں کو عطا کی جائے گی جو اس دنیا کے اندر اعمال صالحہ، نیک اعمال کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، پھر اس کے بعد وعملوا الصالحات، ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، یہ بشارتیں، یہ نعمتیں
یہ انعام و اکرام ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان لانا ایک الگ چیز ہے اور نیک عمل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ایمان لانے کے بعد وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ذکر کیا گیا، نیک عمل کرنے والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر صرف گھر میں بیٹھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اللہ کہہ رہا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم نیک عمل کرو۔ جب نیک عمل کرو گے تو تمہیں یہ انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا، اس درجات کی بلندی سے فیضیاب کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں بہت ساری خوشخبریاں مومنین کو سنائی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو، نیک عمل کرنے والے لوگوں کو، کامیاب ہونے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان جنتوں کے اندر خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت کو عطا کریں گے۔ عزیز ساتھیو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبریاں کس لیے سنا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، عاملوا الصالحات کے لیے ہے۔ انہی کے لیے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اور ان کو اس نیک آواز کے، اس نیک اعمال کے عوض اللہ فرماتا ہے یہ نعمتیں ان کے حصے میں آئیں گی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کے لیے خاص ریشم کا لباس عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے اللہ نے ایسے لڑکے، ایسے کم عمر لڑکپن کے لڑکے ان کی خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں جو وہاں دوڑے پھر رہے ہوں گے ان کے سامنے۔ اور پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، کم عمر لڑکے، اور تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ اس قدر حسین، خوبصورت، صحت مند لڑکے ان کی خدمت کے لیے، ان کے خادم بنا کر جنت کے اندر نیک اعمال کرنے والے جنت کے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور وہاں تم جس طرف بھی دیکھو گے ایک عظیم مملکت کو پاؤ گے، ہر ایک کی اپنی مملکت ہوگی، ہر ایک کی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی مملکت اس شخص کو دی جائے گی جو جنت میں سب سے آخری میں داخل کیا جائے گا۔ ایسی 10 جنتیں اس کو عطا کی جائیں، 10 مملکتیں اس کو عطا کی جائیں گی۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ نیک اعمال کیے، جو سابقون الاولون ہیں، جنہوں نے زندگی کے اندر رات دن اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا، ان کو کیسی جنتیں اللہ عطا کرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر چکے ہیں، جو اللہ کے احکام کی روشنی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارا، جنہوں نے اپنا منشور و دستور قرآن و سنت کو بنا لیا ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے ایسے انعامات کا اللہ تذکرہ کرتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس قدر عمدہ لباس ان کو عطا کیے جائیں گے کہ ان کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، ہمیشہ جب آپ استعمال کرو وہ نہائی نیا نظر آئے گا۔ اور جنتی خواتین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی خواتین بیک وقت 70 جوڑے زیب تن کریں گی، اور اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوں گے کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ عزیز ساتھیو، جنتی خواتین کا دوپٹہ اس قدر قیمت میں زیادہ ہوگا کہ دنیا جہاں کی ساری دولت سے زیادہ وہ قیمتی ہوگا۔ صرف ایک جنتی عورت کا دوپٹہ اس قدر قیمتی ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جنتی نعمتوں کے سامنے
دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. دنیا کی ساری دولت ملا لیں, جنت کی ایک ادنا سی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں 1 فٹ جگہ دنیا مافیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایسی جنت کا اللہ مومنین سے وعدہ کر رہا ہے, اور ان لوگوں سے جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں. یہاں شرط جو لگائی گئی ہے اس پر آپ غور کریں, جس میں اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف ایمان لانے والوں کے لفظ آتا تو ہم سمجھتے کہ ہر ایمان لانے والے کے نہیں. یہاں اللہ اکرام انعام کے لیے یہ شرط لگا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ عامل الصالحات کرتے ہیں, اس کی وضاحت بھی اللہ نے آگے کر دی کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا, کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے. جو نیک اعمال انسان دنیا میں کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, یہ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے. اور اس کے عوض یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے, ہم جو آزاد ہوتے ہیں اس جگہ تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا. یہ خوشخبریاں, یہ انعامات, یہ اکرام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر اس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی. اس قدر چمکدار, اس قدر روشن, اس قدر خوبصورت, اس قدر پر نور وہ ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی. اور آگے اللہ فرماتا ہے, متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان, کہ جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈھالیاں ان پر جھکی پڑی ہوں گی. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اللہ مختلف وعدے کر کے بار بار یقین دہانی کرا رہا ہے کہ تمہیں اس قدر موٹے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے, ایسے باغ اس کی ڈالیاں تم پر سایہ فگن ہوں گی کہ تم جب چاہو جس چیز کو کھانا چاہو وہ تمہارے لیے وہاں حاضر ہو جائے گی. اس قدر آٹومیٹک نظام وہاں ہوگا کہ آدمی دل میں کسی چیز کا ارادہ کرے گا اور وہ چیز خود بخود اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی. ایسی جنتوں کا اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے, متقین علی سرور مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین, کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی حور عین جنتیوں کو عطا کریں گے. اور ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ کر دیں گے. ہر جنتی سے 2 حوروں کا نکاح کیا جائے گا, اور یہ دنیا کی عورتوں سے زائد ہوں گی. یہ دنیا کی عورتیں جو اس دنیا کے اندر نیک کام کرتی ہیں وہ ان خوبصورت حوروں کی سردار ہوں گی. ان کا مرتبہ, ان کا مقام ان حوروں سے بھی زیادہ ہوگا. عزیز ساتھیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت بھرے معقولات اور مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے. اور قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے, بیضاء لذتن للشاربین, کہ پینے والوں کے لیے لذت بھری وہاں معقولات ہوں گی, ایسی شراب ہوں گی جس کو پی کر آدمی لطف اندوز ہوگا, مزہ ہی مزہ ہوگا. جب پیے گا اس کو اس کا نیا لطف حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مفصوصہ وزرابی مبثوثہ, کہ اہل جنت آمنے سامنے بیٹھ کر ساغر و مینا کا شوق فرمائیں گے. اور جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے, ساغر رکھے جائیں گے, گاؤ تختیوں کے قطاریں ہوں گی, مسندیں اور قالینیں جا بجا بچھے ہوں گے. آج ہم کسی دعوت میں یا کسی 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں جا کر قالینوں کو بچھے ہوئے دیکھتے ہیں, خمخمے لگے ہوئے دیکھتے ہیں, لائٹنگ دیکھتے ہیں, وہاں کے صوفے دیکھتے ہیں, ہمارا دل لرز جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہو. جبکہ اللہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں جس قدر بلند ہیں وہ دنیا جنت کی ایک ادنا نعمت کے سامنے بھی کوئی حیثیت و وقت نہیں رکھتی.
کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی، جبکہ ایسی عظیم نعمتوں کا اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے، لیکن یہاں جو چیز شرط لگائی وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جو لوگ نیک عمل کرتے رہے ہیں، یہاں جس چیز کو مرکز حیثیت حاصل ہے وہ نیک اعمال ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ نیک اعمال اس دنیا کے اندر کرو گے تبھی جا کر ان نعمتوں کے مستحق بنو گے۔ اگر اس دنیا میں ایمان لانے کا فخر کرتے ہوئے اپنے گھروں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے، دین کے عمل سے، نیک عمل سے غافل رہو گے، تو پھر یہ نعمتوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے بات اللہ نے تاکید سے فرمایا کہ وہ عامل الصالحات، کہ تم نیک عمل کرتے رہو، تبھی جا کر تمہارے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا، تبھی جا کر تمہیں یہ انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کے خادم گرد و غبار سے محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح صاف ستھرے، حسین و جمیل ہوں گے، اور مشرکین کے فوت ہونے والے بعض نابالغ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اہل جنت کے لیے اللہ نے وہاں پاکیزہ بیویاں رکھی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، آج ہم دنیا کے اندر جو ہماری زندگی کا مقصد و محور ہوتا ہے کہ ایک اچھی خوبصورت حسین پری ہمیں مل جائے اور ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں، جبکہ اللہ یہاں تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایک ایک جنتی کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی، اور وہ بھی ایسی بیویاں کہ جن کی حسن کا، جمال کا یہ عالم ہے کہ صرف دنیا میں جھانک لے تو اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر اور روشن ہو جائے گی۔ ایسی بیویوں کا اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے۔ اور آگے رب ذوالجلال ولی کرام نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے شوہروں سے ملاقات کے بعد ہمیشہ کنواری حالت میں رہیں گی، عروباً اترابا، وہ ان کی ہم عمر ہوں گی اور کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ جوان رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ یہ تمام نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے ہیں۔ آگے رب ذوالجلال والاکرام نے مزید چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جنت میں خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، اور جتنی خواتین جنتی خواتین حسن و جمال اور حسن سیرت دونوں اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے بھی افضل ہوں گی، ہر اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ دنیا میں نیک عمل کرنے والی خواتین ان حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوں گی، ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی، ان حوروں سے بھی زیادہ حسن و جمال کی مالک ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو عورتوں سے کرائے گا جو بنت آدم سے ہوں گی۔ اس طرح خاتون جنت بیک وقت 70 جوڑے پہنیں گی جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ اندر سے عورت کا جسم نظر آئے گا۔ عزیز ساتھیو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حسن کا، جمال کا، کپڑوں کا، زیورات کا، کہ ہر چیز کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا، اور ان کے عطا کرنے کے لیے شرط یہ رکھی کہ اس دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے یہ انعامات ہیں، بشرطے کہ وہ اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا کے حصول میں لگائیں، اور حضرت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اس زندگی کو گزاریں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین مثال، بہترین نمونہ، بہترین حسنہ، بہترین مثال، بہترین اسوہ حسنہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ جو اس مثال کے مطابق زندگی گزارے گا وہ ان جنتوں کا حقدار ہوگا، ان نعمتوں کا حقدار ہوگا، ان انعامات و اکرامات کا حقدار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی۔ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا پڑے، یا پھر اس کے بھی انتقال کے بعد تیسرے سے کرنا پڑے، یا وہ 3-4 شوہروں کی بیوی رہی ہوگی ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے، تو اس کو جنتی نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جنت میں اس بات کا اختیار ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کے شوہر سے جو اس کے دنیا میں شوہر رہے ہوں، کسی بھی ایک کو وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اختیار کر سکتی ہوگی۔ یہ بھی ان عورتوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ ہوں گی اور بے مثال حسن و جمال کے ساتھ حوریں عفت مابی اور حیا میں بھی بے مثال ہوں گی۔ انتہائی شرمیلی نگاہوں والی وہ حوریں ہوں گی جو اہل جنت کو عطا کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی واضح طور پر وضاحت فرمائی کہ حوریں انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ان لوگوں کی جزا ہوگی جو اس دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہے ہیں، جن کو حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا باقاعدہ نکاح کرایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ حوریں ایسے خیموں میں ہوں گی، ان کے لیے خاص خیمے لگائے گئے ہوں گے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی حوریں نامزد کر چکا ہے۔ اہل ایمان جو اس دنیا میں ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کے لیے جنت میں حوریں نامزد کر دی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اہل جنت کو جنت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کہے گا آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دیدار کرتے وقت اہل جنت کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اللہ کا دیدار کریں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو واضح اور مکمل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اہل جنت کا تکیہ کلام سبحانک اللہم ہوگا، اللہ پاک ہے، وہ بار بار کہتے رہیں گے، اور باہمی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، اور ہر بات کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ یہ چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تحمید، اللہ کی تہلیل مسلسل بیان کرتے رہیں، تاکہ ہمیں اس بات کی عادت پڑے جو اہل جنت کا وصیفہ ہے، ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، اس لیے کہ قرآن حدیث ہمیں اس بات کی بار بار تاکید کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا دیں، اور جو لوگ سلام کو عام کرتے ہیں، سلام کو پھیلاتے ہیں، وہ جنتی لوگوں کی صفت میں سے ایک صفت کا ماشاءاللہ ارتکاب کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جنت کے اندر بھی اس بات کا مشاہدہ ہوگا۔ عزیز ساتھیو، جنت میں داخل ہونے پر فرشتے اہل جنت کو مبارک اور سلامت کی دعائیں دیں گے، دینے کے لیے فرشتے ہمیشہ حاضر رہیں گے، ان کو ہر گھڑی مبارک کا، سلامتی کا پیغام ملتا رہے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو سلام کہیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ تمہارے لیے سلام ہے تمہارے رب رحیم کی طرف سے۔ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور پھر دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ ہر جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ اہل جنت ہر وقت تر و تازہ، خوش و خرم، حشاش و بشاش ہوں گے۔ اہل جنت صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔
اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی فوت نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، کبھی پریشان اور رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ اہل جنت کو پیشاب اور پاخانے کی حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اہل جنت کا کھانا پینا ایک ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیو، آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کے اندر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تمام جنتیوں کا قد 60 ہاتھ کم و بیش 90 فٹ ہوگا۔ جنتیوں کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ کے بال نہیں ہوں گے۔ جنتیوں کا سارا جسم بالوں سے پاک ہوگا، صرف سر کے اوپر بال رہیں گے۔ جنتیوں کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی۔ جنتیوں کی عمریں 30 یا 33 سال عمر کی ہوں گی۔ جنتی جس بات کی بھی خواہش کریں گے آن کی آن میں وہ پوری کر دی جائے گی۔ ان تمام خوشیوں کو، ان تمام خوشخبریوں کو اللہ نے بیان کر کے اس بات کی شرط لگا دی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد تم اگر عامل الصالحات نیک اعمال کرو گے تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ اور وہ لوگ خواب غفلت میں ہیں، وہ لوگ انتہائی بدقسمت ہیں جو ان تمام نعمتوں کو سننے کے بعد بھی، پڑھنے کے بعد بھی، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس نیک اعمال سے غافل ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی کہ وہ مسجدوں میں حاضر ہوں، اہل ذکر کی محفلوں میں حاضر ہوں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، رات کی نماز پڑھیں، نفل روزے رکھیں اور ارکان اسلام پر، ارکان ایمان پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ عمل صالح کرتے رہیں۔ وہی لوگ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ کامیاب و کامران ہیں۔ میں خطبے کا وقت تنگ ہوتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، ہم سب کو ان نعمتوں کا حاصل کرنے والا بنائے، ہم سب کی زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور فرمائے، ہم سب کو جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے راستے پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی گھروں کے اندر خیر و برکت کی بارش فرمائے، ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، ہم سب کے جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو بھی اس جنتوں کا حقدار بنائے، ان کے تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے تمام پریشانیوں کو اخروی دور فرمائے اور ہم سب کے نیک اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور ان کی تمام خطاؤں کو لغزشوں کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنات النعیم و فوز عظیم کا حقدار بنائے اور ہم تمام کو بھی ان جنتوں کا حقدار بنائے اور اسی طرح اپنی جنتوں میں جمع فرمائے جس طرح آج اللہ کی حمد کے لیے، اس کی توصیف کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اس طرح مسجدوں میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ہمارے تمام اعمال میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری تمام نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو تمام قسم کے آفات سماوی و عرضی سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم رؤوف ورب حلیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واليد يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر واقم الصلاة۔ اللہ
أكبر الله أكبر